بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ احباب ذی وقار، احباب محبت، علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتہ لکھی ہے جس کا پہلا شعر ہے، پہلا جملہ ہے کہ کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، یعنی کہ حضور کی محبت میں دیوانہ شخص، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے عشق کرنے والا، حضور کی مبارک ذات پہ فنا ہونے والا، کل ایک شوریدہ بارگاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ وہ عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو مصر اور ہندوستان کے ادھر مسلمان ہیں، یہ ملت کی بنیادیں مٹا رہے ہیں، بنائے مسلم مٹا رہے ہیں، اور یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے۔ یہ مغربی آقاؤں کے غلام، یہ یورپ کے غلام، یہ امریکہ کے غلام، یہ روس کے غلام، یہ چائنا کے غلام، یہ پوری دنیا کفر کے جو غلام ہیں، جو کفر کے ایجنٹ ہیں، جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے۔ حضور، یہ ہمارے جتنے مرضی رہنما بننے کی کوشش کر لیں، ہمارے جتنے مرضی سگے بنے، ہمارے بڑے بنے جتنے مرضی، لیکن ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنہوں نے آپ کا مقام نہیں پہچانا، آپ کا مرتبہ نہیں پہچانا، آپ کی شان نہیں پہچانی، ہمیں ان سے کیا واسطہ ہے، ہمیں ان سے کیا تعلق ہے، ہمارا ان سے لینا دینا کیا؟ یا رسول اللہ، جو آپ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچان سکے، یہ جو زائران حریم مغرب، یہ زائران حریم مغرب ہزار راہبر بنے ہمارے۔ یہ تو ان بے وقوف لوگوں نے ان کو اپنا راہبر مانا ہے، یہ ان بے وقوف لوگوں نے ان کے نعرے لگائے ہیں، ہم نے ان کے نعرے نہیں لگائے۔ ہم نے حالات جیسے بھی تھے، ہمارے پاس پیسے تھے نہیں تھے، جو بھی حالات آئے، ہم نے لبیک یا رسول اللہ ہی کہا، ہم نے تاج دار ختم نبوت ہی کہا، ہم نے منصب نبی فقتلوا ہی کہا، ہم نے حضور آپ کی باتیں کی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ یہ 4 دن کی انہوں نے عیاش کی، ان کو گاڑیاں ملیں، یہ ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، پھر وہی موٹر سائیکل دے آ گئے، کی فائدہ تھوک کے چٹنا سی؟ حضور دے دین نال نہیں کھڑے ہوئے، اپنے اپنے مفادات دیکھے۔ ایک میری بات یاد رکھنا ہے، جتنے لوگ انہوں نے مگر نسے سارے ہی کرپٹ ہیں، ہر ایک نے اپنی چوری، اپنے مسئلے چھپان واسطے انہوں دا سہارا لیا، ہر ایک بے ایمان نے بے ایمان دا سہارا لیا۔ اگر یہ کھڑے ہوندے تو حضور دے دین نال کھڑے ہو جاندے۔ تسی گڈیاں بار بار کے ووٹنگ تے گئے نے دی، گڈیاں بار بار کے انہوں نے ووٹ ظالماں نوں دوائے نے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسے شخص نے کسے ظالم نوں جاندیاں ہویاں کہ ظالم ہے، پھر اودی مدد کیتی، پھر اودہ ساتھ دیتا، پھر اودے نعرے لگائے، میں وضاحت کر رہا، پھر اودے نعرے لگائے، پھر اودیاں گڈیاں اگے نسے، وضاحت کر رہے ہیں، لیکن حضور دا فرمان ہے جس نے کسے ظالم نوں جاندیاں ہویاں پھر اودہ ساتھ دیتا، اس نے اسلام دا لباس اتار کے رکھ دیتا۔ کسے مولوی پیر فقیر دے فتوے دی ضرورت نہیں، جس نے ظالم نوں جاندیاں ہویاں کہ اے ظالم ہے، اے بے ایمان ہے، پھر ان دا ساتھ دیتا۔ یہی وضاحت ہے کہ انہوں نے گڈیاں کے نسے، لوگوں نے منتاں کیتیاں، جی آؤ ووٹ دیو انہوں فلانے نوں ووٹ دیو، فلانے نوں ووٹ دیو۔ یہ زائران حریم مغرب، یہ تو یورپ کے اور کفر کے اور دین کے جو دشمن ہیں ان کے غلام ہیں، اور تم بھاگ کے ان کے ووٹ اکٹھے کر رہے ہو۔ جس طریقے سے تم نے ان کا ساتھ دیا، یہ بچ نہیں ہونی تمہاری، یہ بات میری یاد رکھ لینا۔ ہم تو کہتے رہے آؤ حضور کے دین کے لیے، ہم نے تو اپنی جیبوں سے جو ہو سکا ہم حضور کے دین کی خدمت گزاری کے لیے پیش ہوئے، لیکن جنہوں نے حضور کے دین کے لیے اپنے پیسے استعمال کیے، اپنے گھر، اپنے تعلق حضور کے دین کے خلاف استعمال کر کے، یعنی کہ اب دیکھیں یہ خالی دنیا دار لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، بڑے بڑے مولوی پیر بک گئے، بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین نافذ نہ ہو جائے، بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین نہ سر بلندی پہ نہ آئے، حضور کے دین کی سر بلندی نہ ہو، ایک دن حضور کا دین تخت پہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تم جتنی مرضی چالیں چل لو، جتنا مرضی اپنا جو ہو سکتا ہے کر لو، حضور کا دین تخت پہ آنا ہی آنا ہے۔ ہم نے دن رات کوشش کی، دن رات تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام کیا کہ حضور کا دین تخت پہ آ جائے۔ ہمارا کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم نے اپنا سب کچھ جو ہمارے پاس تھوڑا سا تھا، حقیر سا تھا، ہم نے اپنا پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا۔ ہر ایک کو یہی دعوت ہے کہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
ہم اگر اپنا کے لیے تمہیں کہہ رہے ہیں یا ہمارے لیے، تو پھر کوئی بھی نہ کھڑا ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے یہی کہا تھا نا، ہم نے کون سا تم سے اپنا کچھ مانگا تھا؟ اور تم نے حضور کے دین کو پس پشت رکھ کے، جانتے ہوئے کہ یہ سامنے والا ظالم ہے سب۔ اور ان کے لیے ایک اور بات ہے، یہ جو ان کی گاڑیوں کے آگے بھاگتے ہیں، ان کو گاڑیاں بھی یہی نکالتے ہیں، ان کے جو ووٹ اکٹھے کرتے ہیں، اور تمہارے ووٹ بھی اکٹھے کر رہے ہیں اور تمہیں گالیاں بھی نکال رہے ہیں۔ یہ جو تمہارے ووٹ اکٹھے کرنے والے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں، جتنی بھی جماعتیں والے، یہ تمہارے ہی چمچے کڑچے بیلچے کئیاں تڑیاں، یہ ساریاں تانوں بھی گالاں کڑدیاں نے۔ اور کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حضور دا دین آنا ہی آنا ہے۔ جتنا مرضی اسی کن بند کیتے نے، اسی حضور دے غلاماں تو علاوہ گل نہیں کسی دی سنتے، نہ ہی ساڈے کناں 'چ حضور دے غلاماں تو علاوہ گل پیندی کسی دی۔ ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں۔ اگر آپ کا رسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نا، تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا بالکل تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھو، پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان کے آج تاریخ بول رہی ہے، آج کتابیں دیکھو اٹھا کے، یہ میرے پاس کتاب ہے مخالفین پاکستان اور ان کا کردار۔ لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک کتاب چھپے گی جس کا نام ہوگا مخالفین نظام اسلام اور ان کا کردار۔ اور جو لوگ دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور دین کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا جب ان کا ذکر ہوگا، اور قیامت تک ان کو گالیاں پڑیں گی پوری امت مسلمہ سے۔ ہاں جی، کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اور تم نے حضور کے دین کا لبادہ اوڑھا، حضور کے دین کا لباس پہن کے، دین والوں کا لباس پہن کے تم نے دین کے خلاف لوگوں کی سپورٹ کی، تم نے ان کے لیے ساری جدوجہد کی اور حضور کے دین کو پس پشت رکھا، اور تم نے شخصیت پرستی کی۔ انشاءاللہ آنے والا وقت تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے تو اپنا پیرا دینا تھا، وہ تو جتنا ہو سکا ہم پیش کر سکے، لیکن الحمدللہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی غردار کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوئے، الحمدللہ۔ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو اسی دوران مولوی حسین احمد مدنی کانگریس کا 700 کا منی آرڈر ایک مسلم لیگی کلرک نے پکڑ لیا، جس میں مولوی ظفر علی خان نے لکھا، جس کے جواب پہ حسین احمد مدنی اس وقت 700 روپیہ لے کے وکیا سی۔ حسین احمد مدنی دیوبندہ، کتاب دا نام ہے مخالفین پاکستان اور ان کا کردار۔ 700 روپیہ لے کے وکیا سی، تے ایک مسلم لیگی کارکن نے اندھی چوری پکڑ لی، تے اندے تے مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک جواب انہوں پیش کیتا، فرمایا غرداری وطن کا صلہ 700 فقط، غرداری وطن کا صلہ 700 فقط، غرداری وطن اور غرداری اسلام کا صلہ ایک کار دا جھوٹا، جڑا کار دے تسی جھوٹے لین تے اور بریانیاں دے ڈبے کھا کے تسی بڑے راضی ہو گئے، اور بوتلاں نیسلے دیاں جو چلیا سارا سانوں پتہ ہے، اسی ویکھدے رہے ہیں، اسی چٹنیاں کھا کے گزارے کر لے، لیکن حضور تے دین نال بے وفائی نہیں کیتی۔ انشاءاللہ اگے بھی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ساڈے تے سب دے حالاں تے کرم فرمائے۔ اسی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تانوں بھی ہدایت عطا فرمائے، سانوں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے شعر لکھا کہ غرداری وطن کا صلہ 700 فقط، ایمان ہی بیچنا ہے تو اتنا سستا نہ کیجیے، بھرنا ہی پیٹ ہے تو طریقے اور بھی ہیں، بھرنا ہی پیٹ ہے تو طریقے اور بھی ہیں، 2 روٹیوں پہ اسلام نہ بیچا کیجیے، اور شائستگی سے دیجیے گر بن سکے جواب، شائستگی سے دیجیے گر بن سکے جواب، ورنہ ابھی سے مشق تبرہ نہ کیجیے، اسلام کو مفت میں بدنام نہ کیجیے، اسلام کو نہ مفت میں بدنام کیجیے، حجرے میں جا کے بیٹھیے آرام کیجیے۔ اگر تم دین کا کام نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھ جاؤ، حضور کے دین کے خلاف نہ چلو، حضور کے دین کے خلاف تم دن رات اپنی ساری کوششیں کر رہے ہو، اور انشاءاللہ یہ تمہاری باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور تمہیں پتہ چلے گا وقت آنے پہ کس کس سے چھپاؤ گے تحریک ریاکاری، جو تم نے دین سے بھی ریاکاری ہر قسم کی جو تم نے بغیرتی کی ہے، کس کس سے چھپاؤ گے تحریک ریاکاری۔ محفوظ ہیں تحریریں، مرقوم ہیں تقریریں، تحریراں بھی محفوظ نے تے تقریراں بھی لکھیاں جا چکیاں ہیں۔ تواڈے جو بیان نے اے کتاب بازار چوں ملدی ہے، خریدو، اور تہاڈیاں اکھاں کھل جانگیاں کتاب دے اندر جو لکھیا ہے۔ پاکستان بنان ٹائم دے بڑے
انگریز دے اور کفر دے سکے بنتے سن تے اج پاکستان دے سارے ماموں بن گئے نے۔ یہ پاکستان نہیں ہے، جدو تسی کھولو گے کتاب پڑھو گے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اندر کی لکھا ہے۔ مخالفین پاکستان اور ان کا کردار اگر کھوندے ہو تو ایک ادھی جھلک تمہیں دکھا دینے ہیں تاکہ یہ نہ کہو کہ بکھائی نہیں کوئی جھلک۔ ہاں جی، آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مفتی محمود اور تحریک پاکستان، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان دا ابا اور تحریک پاکستان، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد فیصل آباد میں تقریر کرتے ہوئے جدو ثبوت ڈاکہ ہویا سی، جدو پاکستان دو لخت ہویا سی، دو ٹکڑے ہویا سی، اردو تقریر کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد، یعنی بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد فیصل آباد میں تقریر کرتے ہوئے مفتی محمود نے کہا، مولانا فضل الرحمان دے ابے نے کیا، خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے قیام کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ ہے، اور جو تمہارے مولوی اب عمران کے قصیدے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم کلپ ایڈ کر کے اگلی مرتبہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جو تم نے زیادتیاں کی ہے بس غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے۔ اور حضور دا غلام مرد کہتا ہے یا رسول اللہ بڑے چلاک نے، بڑے مکار نے، بڑے چال باز نے، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی۔ یہ جڑے خود پسند لیڈر نے اپنیاں گلاں کراندے نے اور حضور دی گل نہیں کردے ہیں، غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر یہ تیرے مسلموں کو اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ اور سنے گا کون، اب ہم دعائی تو دے رہے ہیں، بار بار کہہ تو رہے ہیں، لیکن علامہ فرماتے ہیں سنے گا کون اقبال، یہ انجمن ہی بدل گئی، یہ محفل ہی بدل گئی، یہ دور ہی بدل گیا، سنے گا کون اقبال ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا سچا اور پکا پہرے دار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سانس پہ ختم نبوت پہ قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی زندگی باقی ہے ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ